نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی اہلیہ اور زوجہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ازواج میں سے بھی اور عورتوں میں سے بھی انہیں افضل ترین فرمایا۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پہلے ایک نکاح ہوا تھا جی، اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد ایک اور نکاح ہوا، پھر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان سے بھی 2 بچے تھے ان کے۔ اس کے بعد والد کا بھی انتقال ایک ساتھ ہو گیا، جو دوسرے شوہر ہوئے تھے اور ان کے جو والد تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میں والد صاحب کی جو تجارت ہے اس کو میں خود ہی لیڈ کروں گی اور اس کو دیکھوں گی۔ یہ اس میں بھی بہت بڑا پیغام، اور کہ کس انداز سے عورت زاد ہیں، خاتون ہیں، لیکن تجارت مکے میں نہیں ہوتی تھی اس وقت، تو سفر ہوتے تھے اور بالخصوص شام کے سفر مشہور تھے۔ تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا جو والد صاحب کی تجارت ہے اب آگے نکاح نہیں کرنا، اب میں نے انہی کو تجارت کو چلانا ہے، اور 2 بیٹے ان کے پاس تھے تو ان کے ساتھ ان کی پرورش بھی کرنی ہے۔ پاک دامنی اور پردے کی رعایتوں کے ساتھ بندہ جو ہے، خواتین کے لیے بھی اس میں درس ہے جی کہ وہ اس طرح کر سکتی ہیں، لیکن ان میں تو بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے تو یعنی وہ طریقے ہی گویا کہ سارے کچھ، یعنی اپنے غلام کو پھر یا دوسرے کسی کو ہائر کرتے بھی آپ کو اتنی پیمنٹ کی جائے گی اور آپ نے یہ کام کر کے آنا ہے۔ ذہانت بھی کمال، ذہانت بھی، یعنی اس حوالے سے کہ وہ جو ان کے قافلے جاتے تھے اس طرح کے معاملات ہوتے، پھر جب یہی تجارت کے حوالے سے تو ایک اچھا ان کا سرمایہ تھا اور پیسے تجارت میں لگانے تھے، تو ان کو کوئی ایسا ایک دیانتدار شخص جو تجارت کے حوالے سے کسی طرح کے بھی، ظاہر ہے ہر آدمی کو خطرات ہوتے ہیں، تو ان کی تلاش رہی۔ تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 24 سال اور 25 کے درمیان والی یہ عمر تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صادق، امین، دیانتدار، دشمن بھی آپ کو امانتیں پکڑاتے تھے، رکھتے تھے، اور اس وقت اعلان نبوت کا وہ سلسلہ نہیں تھا، تو اس طرح کی دشمنی بھی نہیں تھی، یعنی جو دشمنی بعد میں اپنے ہی لوگوں نے اور اسی علاقے والوں نے وہ جو دشمنی ہوئی، اس وقت یہ نہیں تھا کیونکہ ابھی اعلان نبوت ہی آپ نے نہیں فرمایا تھا۔ تو آپ کو کہا گیا کہ آپ یہ تجارت کریں۔ اب آپ کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک غلام بھی، میسرہ غالباً اس کا نام ہے، اس کو ساتھ کر دیا کہ آپ بھی ساتھ چلیں اور ایک ایک چیز نوٹ بھی کریں، دیکھیں، یہ سب کچھ وہ بھی ساتھ ہیں۔ تو یہ جب گئے تو یہی تجارت کا جو سفر تھا نا، یہی ایک سبب بنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ واپسی آئے، اس میں سے جو تجارتی معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر جتنی امانت داری، دیانت داری، پھر کچھ ایسی چیزیں بھی جو راستے میں سفر کے اندر ظاہر ہوئیں، وہ بھی آپ کے غلام نے جب دیکھی تو انہوں نے آ کر بتایا کہ یہ جن صفات کے حامل ہیں یہ کوئی ایک تاجر یا اس طرح کے نہیں، ان میں تو یہ چیزیں میں نے دیکھی راستے کے اندر۔ اور پھر وہاں جن سے ملاقات ہوتی تو انہوں نے بھی کوئی پہلے سے پیشن گوئی کی کہ آپ جو ہیں وہ نبی ہوں گے، اور یہ بھی ان کو بتایا۔ تو اس وقت ان کے دل میں انہوں نے اپنی سہیلی ایک تھی، اس کا نام نفیسہ تھا غالباً، تو اس کو بلایا کہ کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے نکاح کا پیغام آپ جبکہ یہ ارادہ کر چکی تھے کہ ابھی نکاح نہیں کرنا، اور اس وقت ان کی عمر مبارک بھی 40 سال ہو چکی تھی۔ تو بڑے بڑے رؤساء اور جو پیغام بھیج چکے تھے، سردار پیغام بھیجتے تھے، یہ ریجیکٹ کرتی تھی۔ جی ہاں، کیونکہ ایک تو یہ تھا شریف النسل بھی، خوبصورت حسین بھی، اس کے ساتھ ساتھ پیسے بھی، مال دولت بھی۔ جب یہ سب چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر آدمی اس وقت معاشرے کے اندر ایسے کسی کے لیے بھی، وہ ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ ہم اپنے کوئی مالدار بھی ہوں، یہ سب چیزیں ہوں، اس کو بظاہر سامنے رکھیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ظاہری دنیا کے اعتبار سے اس وقت کوئی اس طرح کے اثاثات، مال، انبار یا اس طرح کوئی چیزیں نہیں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تجارت کے انداز اور یہ سب چیزیں دیکھ کر نا آپ نے کہا کہ میں پیغام بھیج دوں۔ اور ایک یہ کہ ڈائریکٹ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کا پیغام بھیجا، ایک ان کی سہیلی کے ذریعے تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے اس کا جواب دیں۔ تو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، اور انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی کہ آپ جو ہے وہ نکاح کر لیجیے۔ تو اسی سے ہی یہ نکاح کا معاملہ ہوا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی،
اور ادھر ان کی عمر مبارک 40 سال ہے، اور اب یہ نکاح ہو رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوٹل اولادیں ہیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے، وہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی پیدا ہوئی ہیں۔ ایک بیٹا وہ ماریہ قبطیہ سے الگ سے، لیکن بقیہ کسی ازواج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد وہ نہیں ہوئی، اور اولاد صرف انہی سے ہوئی، اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اور اس کو فخر سے بیان کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ان سے اولادیں عطا فرمائی ہیں۔ تو 4 بیٹیاں بھی اور 2 بیٹے بھی۔ بیٹے اگرچہ جو ہے وہ ان کا وصال انتقال وہ بچپن میں ہی ہو گیا، بیٹیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیٹیاں کا انتقال آپ کی حیات ظاہری زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ کے انتقال کے بعد وصال ظاہری کے بعد صرف حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی اولاد میں سے حیات تھی، یعنی بقیہ کا انتقال وصال یہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ اب جب یہ 7 معاملہ ہوا تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کس انداز سے کی، یعنی اب مال کے اعتبار سے بھی ظاہر آپ شوہر ہیں اور ان کے پاس بہت مال تھا، مال کے اعتبار سے بھی، دیگر خدمات کے اعتبار سے بھی، حتیٰ کہ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا آغاز کا سلسلہ اور اعلان نبوت کی طرف آپ جب جا رہے تھے، اور اس وقت بخاری شریف کی جو حدیث ہے کہ میرے دل کے اندر خلوت کی محبت کو ڈالا گیا اور میں اس کے لیے باہر نکلتا، اور وہ پھر غار حرا جبل نور پر جو ہے وہ جانا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کئی راتیں اس طرح گزاری کیونکہ خلوت آپ چاہ رہے تھے کہ آپ خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر تو وہاں جاتے۔ اور روایات میں یہ بھی ہے کہ وہاں اس وقت بھی آپ عبادت کرتے تھے، یعنی نماز اگرچہ بعد میں فریضہ یہ ہوا ہے لیکن نفس نماز پہلے سے تھی، اور اس طرح کی عبادات کے معاملات یہ پہلے سے ہی تھے۔ معراج کے وقت باقاعدہ فرضیت ہے، لیکن اعلان نبوت کے بعد بھی نماز کا سلسلہ جو ہے وہ تھا، یاد الہی کی اس انداز سے بھی تھا، لیکن نفس نماز کے طور پر بھی تھی، اگرچہ معراج میں فرضیت تھی لیکن اس سے پہلے بھی نماز کا سلسلہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے دل میں خلوت کی محبت ڈالی گئی، تو میں پھر وہاں اس طرف غار حرا۔ اب غار حرا اشفاق بھائی آپ بھی جو جاتے ہیں، سیڑھیاں بن گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اتنا اونچا اور پھر بغیر سیڑھیوں کے، اور پھر مکے سے تقریباً جو اس وقت سفر وہ 3 میل بنتا تھا، اب سڑکوں کی وجہ سے 10 میل تک وہ 10 کلومیٹر تک وہ چلا گیا کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے، تو یہ بھی 3 میل اس طرح آنا اور پھر یہ وہاں تک پہنچنا، اور نبی پاک علیہ السلام کے لیے کھانا بنا کر، یہ کام اپنے کسی غلام سے بھی، کسی اور خدمت گزار سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ یعنی ان کو بھی کہہ کے بھی بھیج دیا، کھانا بھیج دیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر خدمت گزار عورت، اور عمر بھی اس وقت ان کی دیکھیں تو 55 سال عمر ہو چکی ہے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب غار حرا پہ جاتی تھی، یہ اس وقت ان کی عمر 55 سال ہو چکی ہے، اور اس عمر کے اندر آپ یہ کھانا خود لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور کیا وہ حسین منظر کہ جب آپ لے کے جا رہی ہیں، ادھر سے جبریل آ رہے ہیں کہ آپ کی اہلیہ آ رہی ہے، ان کو کہیے اللہ کا سلام۔